Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Amjad. Welcome to 9th computer science class. Today we will discuss chapter number 1, main features of each computer generations. First generation of computer جو ہے کب سٹارٹ ہوا تھا 1946 سے سٹارٹ تھا اور 1958 تک جاری تھا. فرسٹ جنریشن کے مین فیچرز کون کون سے ہیں؟ میجر انوویشن کون سا تھا؟ ویکیوم ٹیوبس تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں ویکیوم ٹیوبس جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں. ویکیوم ٹیوبس کنسسٹ آف گلاس bulbs and wires. The wires is used to carry data in the form of electronic signals. دیکھیں یہ ویکیوم ٹیوبس جو ہے عام الیکٹرک بلبس کی طرح تھے. جس طرح الیکٹرک بلبس جو ہے بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے تو اس طرح یا وہ بہت ہی پھٹ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر جو فلامنٹ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ویکیوم ٹیوبس ہیں. تو دیکھیں فرسٹ جنریشن کمپیوٹر میں جو ہے اس میں 18,000 ویکیوم ٹیوبس جو ہے یہ یوز ہوتے تھے اور یہ ویکیوم ٹیوبس جو ہے لارج آف کنزیومڈ لارج آف پاورس الیکٹریسٹی. یہ بہت زیادہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ کنزیوم کرتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے ایکسپینسو بھی تھے اور لاٹ آف ہیٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جنریٹ کرتے تھے. تو یہ ویکیوم ٹیوبس کہلاتے ہیں. مین میموری اس کے بعد مین میموری ہے. تو مین میموری کیا ہے کون سی یوز ہوتی تھی؟ پنچ کارڈ یوز ہوتے تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں یہ پنچ کارڈ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کاغذ کے جو بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اس سے جو ہے اس سے یہ پنچ کارڈ جو ہے بنایا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس پنچ کارڈ کو جو ہے کمپیوٹر کو بذریعہ ان پٹ انسٹرکشن جو ہے اس کارڈ کے ذریعے دی جاتی تھی. تو یہ کارڈ جو ہے جب کمپیوٹر میں انٹر کیا جاتا تھا تو اس کارڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے چھیدیں تھیں. جب ان چھیدوں میں سے لائٹ گزرتی تو یہ آن کنسیڈر کیا جاتے آن کنسیڈر کیا جاتے ٹھیک ہے اور جن میں سے نہیں گزرتی وہ آف کنسیڈر کیا جاتے. تو یہ پنچ کارڈ کہلاتے ہیں. ایز اے ان پٹ کمپیوٹر کو انسٹرکشن جو ہے وہ اس کارڈ کے ذریعے دی جاتی تھی. جس طرح ہم اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے انسٹرکشن دیتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک کارڈ تھا. پھر اس کے بعد ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہے وہ کون سی تھیں؟ پنچ کارڈ کو ایز اے ان پٹ ڈیوائس یوز کیا جاتا تھا اور آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے وہ پیپر یوز کیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد ہے لینگویج. لینگویج ہمارے پاس لو لیول مشین لینگویج یوز کی جاتی تھی. مشین لینگویج کون سی لینگویج تھی؟ یہ بائنری لینگویج تھی. کمپیوٹر صرف 0 اور 1 جو ہے بائنری فارم کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا، وہ کسی بھی اور لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا. تو یہ فرسٹ جنریشن لینگویج کون سی تھی؟ لو لیول مشین لینگویج بائنری لینگویج تھی. پھر اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم کون سا تھا؟ نو آپریٹنگ سسٹم یوزڈ. فرسٹ جنریشن میں کسی قسم کا بھی آپریٹنگ سسٹم استعمال میں نہیں تھا. ہیومن آپریٹر ٹو سیٹ سوئچ. ہیومن جو آپریٹرز تھے جو کمپیوٹر کو چلانے والے آپریٹرز تھے وہ سسٹم کو سوئچز کے ذریعے آن اور آف کرتے تھے. پھر اس کے بعد سائز کون سا تھا؟ سائز تھا مین فریم تھا، بہت سائز میں بہت بڑا تھا. فار ایگزامپل انیک. ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں انیک کا فل فارم کیا ہے؟ الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹرز. یہ انیک کا فل فارم تھا. پھر اس کے بعد ایڈیویک ہے. ایڈیویک کا فل فارم کیا ہے؟ الیکٹرانک ڈسکریٹ ویریبل آٹومیٹک کمپیوٹرز. پھر اس کے بعد ہے یونیویک. یونیویک کا فل فارم کیا ہے؟ یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹرز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں یہ فرسٹ جنریشن جو تھا یہ بہت لارج بڑا کمپیوٹر تھا. یہ اتنی ہیٹ جنریٹ کرتا تھا کہ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں رکھا جاتا تھا.
ٹھیک ہے, اور پنکھے یوز کیے جاتے تھے. تو اس فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کا جو وزن تھا تقریباً 1 ٹن وزنی تھا. تو یہ جو ہے ہزاروں یوزر اس میں جو ہے ایک ہی کمپیوٹر پہ کام کرتے تھے. تو یہ ہمارے پاس فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹرس ہے. تو سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر 1959 سے سٹارٹ تھا اور 1964 تک جاری تھا. مین فیچرز اس کے کون سے ہیں؟ میجر انوویشن جو ہے وہ ٹرانزسٹر تھے. ایز اے مین کمپوننٹس جو ہے یہ یوز ہوا کرتے تھے. دیکھیں ٹرانزسٹر کو ویکیوم ٹیوبس کی جگہ جو ہے یہ ریپلیس کیے گئے, اور یہ ٹرانزسٹر جو تھے یہ سائز میں کم تھے اور ہیٹ بھی کم جنریٹ کرتے تھے, اور ان کو یہ کم ایئر کنڈیشن روم میں رکھا جاتا تھا, اور یہ بائنری لینگویج 0 اور 1 فارم کے لیے بہت ہی اچھے تھے. تو یہ سیکنڈ جنریشن میں جو ہے یہ ٹرانزسٹر ایجاد کیے گئے. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس مین میموری کون سی یوز ہوتی تھی؟ ریم اور روم یوز ہوتی تھی. ریم کا فل فارم کیا ہے؟ رینڈم ایکسس میموری. اور روم کا فل فارم کیا ہے؟ ریڈ اونلی میموری. پھر اس کے بعد ہے ایکسٹرنل اسٹوریج. تو دیکھیں ایکسٹرنل اسٹوریج کون سے یوز ہوتے تھے؟ میگنیٹک ٹیپس اینڈ میگنیٹک ڈسک کا یوز ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سی یوز ہوتی تھی؟ میگنیٹک ٹیپس اور میگنیٹک ٹیپس یہ بھی جو ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز یوز ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد لینگویج کون سی یوز ہوتی تھی؟ اسمبلی لینگویج. یہ سیکنڈ جنریشن لینگویج ہے. یہ کوشچن بھی رائز ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ جنریشن لینگویج کون سی ہے, تو آپ اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں اسمبلی لینگویج. اور اس میں سم ہائی لیول لینگویج بھی ایجاد ہوئیں, فار ایگزامپل بیسک ہے اور کوبول ہے اور فورٹران ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں بیسک کا فل فارم کیا ہے؟ بگنر آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ. اور پھر اس کے بعد کوبول کا فل فارم کیا ہے؟ کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج. اور فورٹران کا فل فارم کیا ہے؟ فارمولا ٹرانسلیشن. اور اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم کون سا یوز ہوا تھا؟ ہیومن ہینڈلز پنچ کارڈ. ہیومنز جو آپریٹرس سے سسٹم کو چلانے والے وہ پنچ کارڈ کے ذریعے کمپیوٹرز کو ہینڈلز کرتے تھے. پھر اس کے بعد سائز کون سا تھا؟ مین فریم تھا. فار ایگزامپل آئی بی ایم 1401, این سی آر 300, آئی بی ایم 600, یہ اس کا سائز تھا. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹرز ہیں. تو تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر جو ہے یہ 1965 سے سٹارٹ تھا اور 1970 تک جو ہے یہ جاری تھا. اس کے مین فیچرز کون سے ہیں؟ میجر انوویشن جو ہے یہ انٹیگریٹڈ سرکٹ تھے. ایز اے بیسک الیکٹرانک کمپوننٹس جو ہے یہ یوز ہوتے تھے. یہ آئی سیز جو ہے یہ ایک سلیکان چپ تھا, ٹھیک ہے. اور آئی سی واز انوینٹڈ بائی جیک کلبی. اس کو جو ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ کو جیک کلبی نے جو ہے وہ انوینٹڈ جو ہے کیا تھا. آئی سی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا چپ تھا. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں یہاں پہ مین میموری کون سی تھی؟ پی روم اینڈ ڈی ریم. پی روم کا فل فارم کیا ہے؟ پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. اور ڈی ریم کا فل فارم کیا ہے؟ ڈائنامک رینڈم ایکسس میموری. پھر اس کے بعد ایکسٹرنل اسٹوریج کون سے یوز ہوتے تھے؟ امپروفڈ فلاپی ڈسک جو ہے یہ یوز ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سے تھے؟ کی بورڈ از ان پٹ ڈیوائس یوز ہوتا تھا اور مانیٹر جو ہے یہ آؤٹ پٹ کے لیے یوز ہوتا تھا. پھر لینگویج کون سی لینگویج تھی؟ مور ہائی لیول لینگویجز جو ہے یہ یوز ہوتی تھیں. وہ کون سی لینگویج تھی؟ مثال کے طور پر ہائی لیول لینگویج سی پلس پلس یہ جو ہے تھرڈ جنریشن لینگویج تھی. پھر اس کے بعد دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپریٹنگ سسٹم کون سا تھا؟ آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس تھرڈ جنریشن میں کمپلیٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا گیا. سائز کیا تھا؟ بہت ہی کم ہو گیا, منی ہو گیا. فار ایگزامپل آئی بی ایم سسٹم جو ہے 360 ہو گیا, آئی سی ایچ جو ہے 360 اور ہانی ویل 316. یہ تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹرز کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ فورتھ جنریشن آف کمپیوٹرز ہیں. تو فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر 1971 سے سٹارٹ تھا اور 1981 تک جاری تھا. اس کے مین فیچرز کون سے ہیں؟ میجر انوویشن جو ہے وہ لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ تھے اینڈ ویری لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ مائکرو پروسیسر بنائے گئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں یہاں پہ ایک سلیکان چپ تھا جس میں جو ہے بہت زیادہ سرکٹس جو ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان سرکٹ کو ایک ہی چپ پہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فکس کیے گئے.
تو اس سے ایک مائکرو پروسیسر بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس مائکرو پروسیسر کہلاتا ہے. بہت ہی چھوٹا سا چپ تھا جس میں لاکھوں کروڑوں سرکٹس کو اکٹھا کر کے ایک ہی آئی سی پہ جو ہے وہ فکس کیے گئے. پھر اس کے بعد مین میموری کون سی تھی؟ ای پی روم. ای پی روم کا فل فارم ہے الیکٹرانک پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. اینڈ ایس ریم کا فل فارم کیا ہے؟ اسٹیٹک رینڈم ایکسیس میموری. ایکسٹرنل اسٹوریج کون سا یوز ہوتے تھے؟ فلاپی ڈسک اینڈ ہارڈ ڈسک جو ہے یہ یوز ہوتے تھے. ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سے تھے؟ ان پٹ ڈیوائس جو ہے کی بورڈ یوز ہوا کرتا تھا اور آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے وہ مانیٹر تھا. آپریٹنگ سسٹم کون سا تھا؟ MS DOS. MS DOS کا فل فارم کیا ہے؟ مائکروسافٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم. اینڈ PC DOS پرسنل کمپیوٹر ڈسک آپریٹنگ سسٹم. سائز کیا تھا؟ مائکرو تھا، بہت ہی چھوٹا تھا. IBM PC. IBM کا فل فارم کیا ہے؟ انٹرنیشنل بزنس مشین پرسنل کمپیوٹر. ایپل میکنٹاش. ٹھیک ہے، تو یہ 4 جنریشن آف کمپیوٹرز کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے 5th جنریشن آف کمپیوٹر. 5th جنریشن آف کمپیوٹر 1981 سے سٹارٹ ہیں اور ابھی بھی جو ہے یہ 5th جنریشن جاری ہے. اس کے مین فیچرز کون سے ہیں؟ میجر انوویشن جو ہے ULSI الٹرا لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ایک آئی سی تھی، اس میں جو ہے 10 ملین سرکٹس جو ہے وہ فکس کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک مائکرو پروسیسر بنایا گیا. تو 10 ملین ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، تو 10 ملین سے کتنا بنتا ہے؟ اتنے سرکٹس جو ہے وہ ایک ہی آئی سی پہ جو ہے وہ فکس کی گئی ہیں. انہوں سے ایک چھوٹا سا مائکرو پروسیسر جو ہے وہ بنایا گیا اس 5th جنریشن میں. پھر اس کے بعد مین میموری کون سی یوز ہوتی تھی؟ ڈبل ای پی روم. ڈبل ای پی روم کا فل فارم ہے الیکٹرانک اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. اور پھر اس کے بعد ہے SIMM. اس کا فل فارم ہے سنگل ان لائن میموری ماڈیول. پھر اس کے بعد ہے DIMM. اس کا فل فارم ہے ڈوئل ان لائن میموری ماڈیول. پھر ایکسٹرنل اسٹوریج کون سا یوز ہوتے تھے؟ موڈیفائڈ میگنیٹک اینڈ آپٹیکل ڈسک یوز ہوتے تھے. پھر اس کے بعد دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس کون سا یوز ہوتے تھے؟ کی بورڈ، پوائنٹنگ ڈیوائس، اسکینر ایسے ان پٹ ڈیوائس یوز ہوتے تھے، اور مانیٹر از اے مین آؤٹ پٹ ڈیوائس یوز ہوتا تھا. لینگویج کون سی تھی؟ AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپرٹ سسٹم میں یوز ہوتی تھی. جس طرح روبوٹس جو ہے ایک نیو ٹیکنالوجی ہے، اس میں AI لینگویج جو ہے یہ یوز ہوتی تھی، اور یہ 5th جنریشن لینگویج کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم تھا. اس میں جو ہے آپریٹنگ سسٹم GUI بیسڈ تھا، گرافیکل یوزر انٹرفیس والا تھا. جس طرح آج کل ونڈوز استعمال ہوتی ہے، ہم ونڈو کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں بہت سارے آئیکنز ہوتے ہیں، ان آئیکنز پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. ونڈو 95 اور ونڈو NT نیو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم تھے. پھر اس کے بعد سائز کیا تھا اس 5th جنریشن کا؟ ویری اسمال تھا. فار ایگزامپل لیپ ٹاپ، نوٹ بک، ڈیجیٹل ڈائری، پام ٹاپ اینڈ پاکٹ PC. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ 5th جنریشن میں کمپیوٹر کا سائز بہت ہی اسمال تھا، بہت ہی پورٹیبل تھا. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی اس کے ساتھ جو ہے لے جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 5th جنریشن کہلاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیکچر کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں فل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.